بعض لوگ جو مذہب پر اشکال کرتے ہیں یا خاص طور پر قرآن مجید پر اشکال کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں یا ان کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ کافروں کو ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے اور کافر ایمان نہیں لا سکتے۔ ساتھ ساتھ ان کا دعویٰ یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ کافروں کے دلوں پر اللہ تبارک و تعالی نے ٹھپا لگا دیا ہے، مہر لگا دی ہے، ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے عظیم عذاب ہے۔ تو یہ دو دعوے ہیں جو قرآن مجید پر کیے جاتے ہیں اور اسلام پر کیے جاتے ہیں، اور ان دو دعووں کی بنیاد وہ دو آیتیں ہیں جو سورۃ البقرہ کے بالکل شروع میں آئی ہیں، آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7۔ تو اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا ہے دو جو دعوے ہیں الگ الگ۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ ہم دو ویڈیوز ریکارڈ کروائیں گے۔ پہلی ویڈیو میں تو ہم جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کافروں کے ڈرانے یا نہ ڈرانے کا ذکر کیا ہے تو اس سے کیا مراد ہے، تو اس کی ہم بحث کریں گے، اور دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ ہم جو کافروں کے دلوں پر ٹھپے لگنے والی بات ہے، مہر والی بات ہے، اس سے متعلق ہم بحث کریں گے۔ تو جہاں تک کافروں کے ڈرانے یا نہ ڈرانے کی بات ہے، یہ سوال ہے اور اشکال کیا جاتا ہے، تو قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کے آیت نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ یقیناً جو کافر ہیں، جو لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، سواء علیہم، برابر ہے ان پر کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لانے والے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ کافروں کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، ان کا ایمان نہیں لائیں گے وہ لوگ۔ تو جب انسان قرآن مجید کی اس آیت کا کانٹیکسٹ نہیں سمجھتا اور اسی طرح قرآن مجید کی دوسری آیتوں کے جو ٹیکسچول ایویڈنس ہیں ان کو سامنے نہیں رکھتا، تو وہ اسی طرح کی غلط فہمیوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ قرآن مجید سمجھنے کے لیے سب سے پہلے قرآن مجید کا کانٹیکسٹ سمجھنا ضروری ہے، اس کے بعد قرآن مجید کی اس آیت کو دوسری آیات کے ساتھ کمپیئر کر کے اس کا مفہوم سمجھنا ضروری ہے۔ تو یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ یقیناً جو لوگ کافر ہیں یا کفر کیا جنہوں نے، تو یہاں پر جو موقع کلام ہے، یہاں پر قرآن مجید کی جو آیت ہے، اس کا سیاق و سباق اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ یہ کفر یا جو کافروں کا گروہ ہے وہ کسی خاص گروہ سے متعلق ہے، یہ آیت نہ کہ جنرلی کافروں سے متعلق، کیونکہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت بھی ظاہر ہے بہت سارے ایسے کافر تھے جو کہ ایمان لائے ہیں، قرآن مجید سے متاثر ہوئے ہیں، کتنے صحابہ تھے جو کہ ایمان لائے ہیں، پہلے جو ہے وہ ایمان نہیں لائے تھے تو بعد میں ایمان لے آئے۔ تو قرآن مجید کی یہ بات تو بدیہی ہے اس آیت کا مطلب کہ اس آیت میں سے مراد کافروں کا کوئی خاص گروہ ہے۔ اب وہ کون سا گروہ ہے؟ قرآن مجید کے جو ہمیں ٹیکسچول ایویڈنس ہیں اور کنٹیکسچول ایویڈنس، دونوں اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ گروہ خاص مشرکین کے جو سردار تھے، یہود کے سردار تھے اور جو عیسائیوں کے سردار تھے، کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن مجید کی جو حقانیت تھی وہ پوری طرح واضح ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنی انانیت کی وجہ سے، اپنی دنیا پرستی کی وجہ سے، اور اپنی جو ان کی مال و دولت تھی، ان کی جو مقام اور مرتبہ تھا دنیا میں، اس کی وجہ سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا، حالانکہ ان کا دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنی دنیا پرستی کی وجہ سے، اپنی مال و دولت کی وجہ سے، اپنی انانیت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم نہیں کیا۔ جہاں تک کانٹیکسچول ایویڈنس کی بات ہے تو قرآن مجید کی جو سورۃ البقرہ کی شروع کی آیت ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک، کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، اور متقین کون ہیں؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک، کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں جو کہ آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے یا آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہے، اور اسی طرح ایمان بالغیب کا ذکر ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ تو یہاں پر جو غیب پر ایمان لانے والے ہیں ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو کہ سلیم الفطرت ہیں، جن کی فطرت سالم ہے، جو کہ حق کو تلاش کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، حق کو قبول کرنے کی ان کے اندر جستجو ہے، ان کے اندر ایک جو چنگاری ہے وہ جل رہی ہے حق کو تلاش کرنے کی۔ اسی وجہ سے جب انہیں حق سامنے آتا ہے، ان کا دل گواہی دیتا ہے، ان کی عقل ٹھکتی ہے اس بات پر،
تو اس کو وہ قبول کرتے ہیں۔ پھر آگے جب قرآن مجید میں کافروں کا ذکر ہوا کہ جو لوگ کفر کیا، جنہوں نے جو لوگ کافر ہوئے، ان کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، تو قرآن مجید کی پچھلی آیت سے اگر اسے کمپیئر کریں تو اس سے کا لازمی تقاضا یہ ہے، کنٹیکسچول جو تقاضا بنتا ہے اس کا، کہ یہاں پر کافروں کا کوئی خاص گروہ مراد ہو۔ اور قرآن مجید کی دیگر آیات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کافروں کا یہ گروہ، جیسے کہ پہلے بھی میں نے بتلایا ہے کہ عیسائی اور یہودی اور مشرکین، ان کے خاص وہ سردار کہ جنہوں نے اپنے دل کی گواہی کو بھی نہ مانا، کہ جن پر حقانیت پوری طرح کھل چکی تھی قرآن مجید کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہ لائے۔ قرآن مجید کی دیگر آیات میں اس کی تفصیل آتی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النحل میں آیت نمبر 106 سے 108 میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جو اپنے ایمان لانے کے بعد جو اپنے دل سے کفر کرے، دوبارہ مجبور ہو کر نہیں، دل سے کفر کرے، تو اس پر اللہ تبارک و تعالی کا غضب ہے، اس کے لیے عظیم عذاب ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ کس وجہ سے لوگ کرتے ہیں، کہ دل کے مقابلے میں جو دل گواہی دے رہا ہے، عقل گواہی دے رہی ہے، اس کے باوجود بھی وہ کفر کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے کرتے ہیں کہ استحب الحیات الدنیا علی الاخرہ، کہ انہوں نے پسند کر لیا ہے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں، اور اللہ تبارک و تعالی کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ یہاں پر کافر قوم سے مراد وہی لوگ ہیں کہ جن کا اللہ تبارک و تعالی ذکر کر رہے ہیں، نہ کہ جنرل کافر مراد ہیں۔ پھر سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 101 میں اللہ تبارک و تعالی نے جو انبیاء کے معاندین ہیں ان کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ ان بستیوں کی ہم آپ کو خبریں سناتے ہیں، تو جو لوگ جھٹلاتے ہیں اس کے بعد بھی، تو ان پر اللہ تبارک و تعالی ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ پھر اسی طرح یہود کے بارے میں فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النساء میں آیت نمبر 155 میں کہ یہودیوں کے جو میثاق ہے وہ توڑنے کی وجہ سے، اور اللہ تبارک و تعالی کی نشانیوں کو جھٹلانے کی وجہ سے، اور انبیاء کے قتل کرنے کی وجہ سے، اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دل غلاف ہیں، یعنی اصل میں حقیقت ان پر واضح تھی، لیکن اس کے باوجود بھی جب ان کو یہ کہتے تھے کہ ہمارے دل غلاف ہیں، ہمارے دلوں کے اندر کچھ نہیں جا سکتا، ہمارے دل پاک صاف ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ تو یہاں پر بھی اس بات کا تقاضا کر رہی ہے یہ آیت کہ کفر سے مراد یعنی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی نشانیوں کو جھٹلایا ہے، اور یہاں پر وہ یہودیوں کا ذکر چل رہا ہے۔ اسی طرح سورۃ المنافقون میں منافقین کے بارے میں آیا ہے کہ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ ایمان لے آئے ہیں منافقین، یعنی ایمان لانے کے بعد پھر انہوں نے کفر کیا، یعنی دل سے ایک چیز کو سمجھنے کے باوجود، اس کی حقانیت کو سمجھنے کے باوجود، صرف مال و دولت کی وجہ سے، اس مرتبے کو حاصل کرنے کی وجہ سے انہوں نے اس کا کفر کیا دوبارہ، پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ تو ان ساری آیتوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاں جیسے وہاں پر کافروں کا ذکر ہے سورۃ البقرہ کی شروع کی آیت میں، تو کافروں کا وہ خاص گروہ مراد ہے جو کہ یہود کا تھا، جو کہ عیسائیوں کا تھا، جو مشرکین تھے ان کے سرداروں کا تھا، کہ جن پر پوری طرح حقانیت واضح ہو چکی تھی، لیکن انہوں نے اس چیز کو نہیں سمجھا، تو پھر ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی۔ تو مہر لگانے کا جو مفہوم ہے وہ بھی قرآن مجید کی دیگر آیات میں ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ تو اس سے اسی طرف اشارہ ملتا ہے کہ یہ آیت جنرلی کفار کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ ان کافروں کے بارے میں ہے کہ جو یعنی اپنے دل کے نہیں سنتے، اپنی عقل کی نہیں سنتے، بلکہ اپنی جو دنیا کی مال و دولت ہے اس کی وجہ سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں ان کو عمل نہیں کرتے، ان پر ان کو مانتے نہیں ہیں، پھر ان کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ اب اس مہر کا کیا مفہوم ہے، یہ مہر کیوں لگائی جاتی ہے، اور یہ کب لگائی جاتی ہے، یہ کیسے لگائی جاتی ہے، اور یہ کیوں لگائی جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس مہر کا لگانے کا اپنی طرف نسبت کیوں کی ہے، تو انشاءاللہ ان چیزوں کو ہم اپنی اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، اور ڈیٹیل کے ساتھ ہم ان چیزوں کا انالائز کریں گے۔